پروفیسر نعمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ حبیب یونیورسٹی کراچی میں پڑھاتے ہیں. اینتھروپولوجی اگرچہ ان کا بنیادی سبجیکٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں جو پوسٹ کولونیل ایک ویژن ہے دنیا کو دیکھنے کا اور معاصر تاریخ کو دیکھنے کا، وہ ان کا ہے. تو ابھی جو ہم سیشن کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے زمیں کا نوحہ اور ہمارا ادب. یہ عنوان جو لیا گیا ہے، یہ اس عنوان سے ضمیر نیازی نے ایک افسانہ لکھا تھا جو ماحول کی تباہی سے متعلق تھا، اور جس میں ایک ایسا ملک دکھایا گیا ہے جہاں عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی، وہ کہ آگے کوئی انسانی نسل کا خاتمہ ہو رہا ہے. ایک گاؤں ہے جس میں ہمیں ایک جوڑا ملتا ہے کہ جو یعنی اس قابل ہوتا ہے خاتون کہ وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے. خواتین ختم ہو گئی ہیں، لیکن جب اس کے پاس وہ کچھ نئی ایک دوا ایجاد کر کے جاتے ہیں، اس پہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو اس کا شوہر ہے وہ انکار کر دیتا ہے، اور وہ عورت بھی انکار کر دیتی ہے، اور اس کے بعد انہی دنوں وہ اور خاتون جو اس کا وہ مر جاتی ہے اور اس کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے. تو ایک طرح کا یہ ایک ایکو ڈسٹوپیا ہے، ایسا افسانہ یعنی جس میں ماحولیات کے حوالے سے ایک بالکل ایک تاریک تصویر کہ ہم اس دنیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بعد میں ضمیر نیازی نے اسی عنوان سے کتاب بھی لکھی، جو ہوئے تھے دھماکے ہوئے تھے ایٹمی دھماکے ان کے بعد، اور اس میں بہت سی تحریریں جمع کی گئی تھی جن میں انتظار صاحب کی تحریریں بھی تھی اور بھی بہت سے لوگوں کی. تو آج ہم اسی کو موضوع بنائیں گے کہ یہ جو زمین ہے ہمارا، اس کا نوحہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم جس سیارہ زمین پر موجود ہیں اس کی صورتحال کیا ہے. ہماری گفتگو سیاست، معیشت، معاشرت ان موضوعات پہ ہوتی ہے اور بلا شبہ ہونی چاہیے، لیکن جتنی گفتگو زمین کے حوالے سے ہونی چاہیے کہ زمین کو کتنے خطرات درپیش ہیں، وہ بالکل اس کے سلسلے میں حساسیت تک نہیں پائی جاتی. اس وقت تقریباً زمین کا 40% حصہ براہ راست متاثر ہے، اس ایک طرح کی ڈیزاسٹر کا شکار ہے، یعنی ماحولیاتی تباہی کے طور پر 40%. اور دنیا کی جو آبادی ہے، آدھی آبادی 50% براہ راست متاثر ہے اور باقی 50% بالواسطہ متاثر ہے. اور یہ ایک طرح سے، اور زمین کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں، جو زمین کے اندر مادے ہیں، غذائی مادے ہیں، وہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں. پانی بھی کم ہو رہا ہے، اور زمین پہ اتنا بوجھ ڈالا گیا ہے کہ اس کے اندر فصلوں کو اگانے کی، نباتات کو قائم رکھنے کی، جانوروں کو قائم رکھنے کی جو سکت ہے وہ تقریباً دم توڑ رہی ہے. ایک جو پچھلے 70 سالوں میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے کہ جو سمندر کے کنارے مینگرووز کے درخت تھے وہ تیزی سے کم ہوئے ہیں. یہ جو تھے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو درخت ہیں یہ سمندر اور زمین یعنی بٹوین سی اینڈ لینڈ ایک طرح کا انٹرفیس ہوتے ہیں، اور زمین کو قائم رکھتے ہیں، توازن کو بھی قائم رکھتے ہیں اور زندگی کو بھی قائم رکھتے ہیں. ان میں تقریباً 50% کمی ہوئی ہے، اور اس کی جگہ جو ایک شرمپ ایک فارمنگ ہے وہ شروع ہوئی ہے جس کے ذریعے آپ کا سارا پام آئل بنتا ہے. اور یہ اس میں، اور یہ اتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. کراچی میں بھی یہ صورتحال ہے، باقی بیشتر ایشیائی ممالک میں بھی اور باقی مغرب میں بھی. تو اس کے نتیجے یہ سب سے زیادہ خوفناک ہے. اور اگر ہم اس کو روکا نہیں جاتا تو اگلے چند دہائیوں میں یہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی زمین. اب بھی کراچی، لاہور جس طرح کی فضا کی آلودگی کہ یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ 3-4 ماہ آتے ہیں جب یہ لاہور رہنے کے قابل نہیں رہتا، اور لاہور کے بارے میں ہمارا جو تصور وہ نہیں ہوتا. اب سوال یہ کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے، بعد میں ادب کی طرف بھی آئیں گے، کہ یہ جو ماحول کی تباہی ہو رہی ہے، اس تباہی کا جو بنیادی سبب کیا ہے، اور بنیادی ذمہ دار کون ہے. یہ اس کا آغاز کب ہوا؟ کیونکہ آپ کا اس میں کام بھی ہے، اور خاص طور پر آپ جو ویسٹ کا جو ایک تصور ہے ڈیولپمنٹ کا تصور، اور اب تک کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا تصور ہے، جیسے جیسے آپ کی ہم اکنامک گروتھ کے پیچھے بہت دوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت زیادہ سڑکیں ہوں، بہت زیادہ ریلیں ہوں، بہت زیادہ کمیونیکیشن کے ذرائع ہوں، لیکن اس کا جو ڈیمیج زمین کو مل رہا ہے اس کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا. آپ کہتے ہیں کہ اتنے فلائی اوورز ہونے چاہیے، اتنے انڈر پاسز ہونے چاہیے، فاصلے کم ہونے چاہیے، لیکن اس سے زمین باقاعدہ اس سے سفر کرتی ہے. اور تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ کے تصور کا اور جس سے اکنامک گروتھ کا تصور ہے، اس کا اثر زمین پر کیا پڑ رہا ہے اور ماحول کی تباہی پر. یہاں سے آداب. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے مجھے یاد کیا.
میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آپ کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھنا اور اصغر ندیم سید صاحب تھوڑا اونچا ساتھ کے ساتھ ایک طریقے سے اسٹیج شیئر کرنا. ابھی ویسے یہ دور کا نوحہ تو شروع ہو ہی گیا تھا اصغر ندیم سید کے سیشن میں. اب یہ اس دور کے نوحے کا ایک اور پہلو. ظاہر ہے اس کا تعلق ہمارے یہاں ویسے ادب کے اندر جو ہے کافی ذکر ہے، کیونکہ آپ ادیب ہیں اور یہ ایک ادبی محفل بھی ہے، تو ہمارے یہاں ذکر تو کافی ہوا ہے ماحولیاتی تباہی کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی بنیادیں ہیں اس کے اوپر گہری نظر میری نظر میں سب سے زیادہ جو تھی وہ انتظار حسین صاحب کی تھی. انتظار حسین صاحب کا تجربے سے، کیونکہ اور تجربے کے فلسفے سے، پراگمیٹزم سے بڑا گہرا تعلق تھا. چنانچہ وہ یہ دیکھ پاتے تھے، مثال کے طور پہ ہم لوگ ابھی یہاں آنے سے پہلے ہی گفتگو کر رہے تھے، ایک بہت بڑا تجربہ ہوا میرا، آپ کا، ہم سب کا. وہ کیا ہوا؟ شہروں سے پرندے غائب ہو گئے. میں کراچی کا رہنے والا ہوں. میرے بچپن میں جھنڈ کے جھنڈ طوطوں کے، بڑے طوطے، ہرے طوطے، جھنڈ کے جھنڈ، چھوٹے طوطے درخت سے درخت اڑتے پھرتے تھے، وہ غائب ہو گئے. اور بہت سارے پرندے، اور اس سے بھی زیادہ حشریات، کیڑے مکوڑے. کیسا کیسا کیڑا تھا، کیسی کیسی حشریات. انتظار حسین، یہ سب کسی کوئی یاد رکھنے والا تھا تو انتظار حسین صاحب تھے. یہ جو اتنا بڑا تجربہ، تباہی کا تجربہ جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. اس وقت بھی یہ بہار کا موسم ہے، میں نے رنگ بھی اسی حساب سے بسنت کا پہنا اسی وجہ سے، مگر باہر جا کے آپ بیٹھیں تو ہوا میں دھواں ہی دھواں ہے. بہار کا احساس. اور اس شہر میں انتظار حسین صاحب کے دوست ناصر کاظمی صاحب، انہوں نے یہاں کی بہار کے بارے میں کیسی کیسی شاعری کی ہے. وہ ختم ہو گیا نا لاہور میں، ہے جی، وہ سارا ماحول ہی ختم ہو گیا. اس میں حیوانات اور نباتات دونوں شامل ہیں. اور اس زمین کا نوحہ سب سے زیادہ، اس کا عنوان ہے زمین کا نوحہ، کیونکہ یہ عام لوگوں کے صورتحال کیا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے یہ تجربہ ان کو ہوا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کرتے. کیڑے مکوڑوں کا نوحہ اگر میں یہاں پڑھوں گا تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے یہ پاگل ہے، کیڑے مکوڑوں کو رو رہا ہے. بھائی کیڑے مکوڑوں کے بغیر، مثال کے طور پہ اگر شہد کی مکھی ختم ہو گئی تو ہم سب ختم ہو جائیں گے. نباتات جو ہیں وہ آپس میں خود مباشرت تو نہیں کر سکتے، شہد کی مکھی کے ذریعے یہ عمل ہوتا ہے. اگر شہد کی مکھی ختم ہو گئی تو نباتات ختم ہو جائیں گے، نباتات ختم ہو جائیں گے تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے. اس میں کیا کوئی مطلب بڑی واضح سی ایک بات ہے. اس کا ذکر کرنا ہی عجیب ہے کہ یہ ایسا عجیب دور ہے کہ لوگوں کو ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ ایسا ہے وہ تجربہ ہی نہیں ہوا، تجربہ ہوا ہی نہیں. وہ جو انتظار حسین صاحب کے خالی خولی جدید دور کا آدمی جو ہے، ادھورا آدمی، ہم سب ہیں. وہ ہمیں تجربے ہوتے ہیں، ہم تجربے ایسا ہے کہ وہ تجربہ ہم سے، ہمارے بیچ سے گزر جاتا ہے. اس کے بارے میں دراصل یہ ترقی کا تصور جو ہے وہ نہ تو صرف حیوان کش، نبات کش، نسل کش، انسانیت کش، ہر طریقے سے کش ہی کش ترقی کا جو یہ تصور ہے اور عمل ہے. ایک تو انتہائی نسل پرستانہ، ظاہر ہے کہ ایک نسل پرستانہ تصور ہے جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ گوروں کی جو تہذیب ہے اور گوروں کے جو معاشرے ہیں وہ انسانی تاریخ کی تکمیل ہے.
تو بالکل ایک بکواس بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے سمندروں میں بڑے بڑے علاقے ساحلوں پر ڈیڈ زونز ہیں جہاں پر سمندر کے اندر کوئی لائف نہیں پائی جاتی, اسی وجہ سے اس کو ڈیڈ زون کہہ رہے ہیں. اور یہ پتہ ہے کہاں واقع ہے؟ تمام ترقی یافتہ ممالک ان کے ساحل جو ہیں وہاں کے سمندر ختم ہو چکے ہیں. وہ معاشرے حیوان کش, نباتات کش معاشرے ہیں. یہی ترقی کا عمل رہا ہے. شروع سے علم کے حساب سے بھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے فرانسس بیکن 17 سینچری انلائٹنمنٹ کے بالکل شروعات کے دور کا بڑا مفکر, ہاں, کوئی انگریز نواب فرانسس بیکن, سر فرانسس بیکن ہے نا, نائٹ بھی ہے. تو وہاں کی جو اشرافیہ تھی, ہاں, اس کا ظاہر ہے اس نے کیا کہا, پہلی دفعہ علم کا ایسا تصور پیش کیا گیا. اس نے کہا کہ علم کا کیا مقصد ہے؟ قدرت پر حاوی ہونا. دا پرپس آف نالج از ٹو ڈومینیٹ نیچر. اردو میں تو ویسے آپ اس کو صحیح طریقے سے کہہ بھی نہیں سکتے. قدرت پر حاوی ہونا یہ کیا معنی رکھ سکتا ہے؟ قدرت تو خود قدرت ہے, پاور. ہاؤ کین یو ڈومینیٹ پاور؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اردو میں تو آپ اس جملے کو صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کر سکتے. اور یہ انسانی تاریخ میں ایک بالکل نیا علم کا تصور کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ قدرت پر حاوی ہونا, یعنی قدرت سے دشمنی. جدید علوم ترقی پذیر, ہاں, کیونکہ یہ جو گروتھ کی بھی اگر آپ بات کریں سارا مقصد ہی ہے, تمام تہذیب کا معیار یہ بنا کے رکھ دیا ہے. تو ایک طرف تو یہ انتہائی نسل پرستانہ تصور ہے ترقی کا تصور, اور ساتھ ساتھ حیوان کش, جیسے میں کہہ رہا تھا, حیوان کش, نباتات کش, اور ساتھ ساتھ یہ بڑی اہم چیز ہے. اب کیا وقت ہوا ہے, میں یہ آخری ایک چیز, کیونکہ کیا ہوا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے وہ بالکل ہل کر رہ گئے نا, کہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ. آپ کو پتہ ہے پچھلے 2000 سال میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں آدھے سے زیادہ لوگ ان 2 جنگیں جو 10 سال کی جنگیں ہیں, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, ان میں مرے. انہوں نے باقاعدہ ایک دوسرے کو نسلی طور پہ ٹوٹل وار کا تصور پیدا ہوا. ان لوگوں نے ایجاد کیا ٹوٹل وار. انسانی تاریخ میں اس طرح کی پہلے کوئی چیز نہیں تھی. جنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ دوسری نسل, اس کی قوم ختم کر دیں, نسل مٹا دیں, جو یہ کرتے آئے تھے تیسری دنیا میں. یہی کیا نا انہوں نے 300 سال 400 سال سے, پورا صاف کر دیا, کانٹیننٹ صاف کر دیا نارتھ امریکن. وہاں سے جو 100 ملین کے حساب سے لوگ غائب ہوئے, ختم ہوئے. یہ ایسے ویسے بنائے, یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ایسے بنی ہے. تو ایک تو انہوں نے, اچھا, مگر اصل اس کی بنیاد جو ہے وہ پروٹسٹنٹ, کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کئی کتابیں لوگوں نے ترقی کے تصور, جو انٹلیکچوئل ہسٹورینز تھے انہوں نے لکھی. مثال کے طور پہ کارل بیکر کی کتاب ہے The Heavenly City of the 18th Century Philosophers. پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے نیا تصور پیدا کیا جو کہ ان کے اندر پوٹینشل موجود تھا, آف کنگڈم آف ہیون آن ارتھ. اس دنیا میں ہمارے ہاں تو اس طریقے کا کوئی تصور نہیں ہے. ان کا یہ تصور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ, جو کہ خود ظاہر خدا ہے, وہ واپس آ کے اس دنیا کو جنت بنائیں گے. اس سے یہ ترقی کا تصور پیدا ہوا. ظاہر ہے کہ اگر خدا انسان بن سکتا ہے تو انسان خدا بھی بن سکتا ہے, اور اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو یہ دنیا جنت بھی بن سکتی ہے. یہ تمام باتیں بالکل بے معنی باتیں. یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی.
इंसान इमॉर्टल नहीं हो सकता, इंसान कायनात पर छा नहीं सकता, टेक्नोलॉजी में उसकी निजात नहीं है। यही उसके साथ तसव्वुर पैदा हुआ जो कि तरक्की का तसव्वुर है, हिस्टोरिकल सैल्वेशन, कि आपको इस दुनिया में ही निजात मिल जाएगी। इस दुनिया में क्या निजात मिल सकती है आदमी को? कैद हयात और बंद गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए, क्यों? हाँ, तो यहां पे इस दुनिया में निजात हासिल करना, उसके चक्कर में दुनिया को बर्बाद करके रख दिया ना, कुदरत को भी बर्बाद करके रख दिया। कुदरत के ऊपर इस तरीके से, हाँ, तो एक तो ये हेवनली सिटी ऑफ द 18th सेंचुरी फिलोसोफर्स, फिर उसी आई मिलेनियम एंड यूटोपिया, स्टडी ऑफ द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, अर्नेस्ट टूविल्सन, ये भी 30s की लिखी हुई किताब। ऑक्सीडेंटल एस्केटोलॉजी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और भी हुआ। तो दुनिया ऐसी जंग तो मतलब किसी ने कभी सोचा, वहम गुमान में लोगों के नहीं था। तो ऑक्सीडेंटल एस्केटोलॉजी, मीनिंग इन हिस्ट्री। अभी हाल में मेरी पसंदीदा हिस्टोरियन जो है वो प्रिया सातिया, उन्होंने किताब लिखी है टाइम्स मॉन्स्टर, प्रोग्रेस के बारे में। शी इज़ अ हिस्टोरियन, बहुत अच्छी मौरख है वो, और उन्होंने ये किताब लिखी है टाइम्स मॉन्स्टर, जो कि हिस्ट्री को नाम दिया, प्रोग्रेस को नाम दिया है उन्होंने। वक्त का भूत प्रोग्रेस को कहा है उसने। प्रोग्रेस की क्या है? प्रोग्रेस का ये मेयार है कि दुनिया से तमाम जो गोरे नहीं है वो खत्म हो जाएंगे, दैट इज प्रोग्रेस। उन 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में तो ये लोग यही कहते थे, हाँ, कि वक्त, इन लोगों की तकदीर है कि ये सफ़ाए हस्ती से ही मिट जाएंगी, ये तमाम कौमें जो गोरे नहीं है। ये तो बुनियाद है इसकी। तो ये नस्ल कुशी और कुदरत कुशी दोनों साथ जुड़े हुए ना इसमें, तरक्की के तसव्वुर। जी, बहुत शुक्रिया, अपने बड़ी वजाहत से। मैं चाहता था कि चूँकि इस पे हमारे यहाँ गुफ्तगू ही नहीं होती, हमारे यहाँ तरक्की जो है ये एक बहुत ही मच डिज़ायर्ड थिंग है, तो मैं इसलिए चाहता था कि आप तफसील से तरक्की के इस तसव्वुर और इस तरक्की की जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो पीछे इसके इल्म मौजूद है, वो आप उस पर रोशनी डालें। अब इससे जो ज़ाहिर हो गया कि ये जो तरक्की का तसव्वुर है, इसके पीछे मगरिब का नस्ल परस्ताना इल्म है, यानी वो इल्म जिसकी बुनियाद नस्ल परस्ती पर है। अब सवाल ये कि ये सब कुछ हो रहा है, अब इसका मुतबादिल क्या है? आगे हम कैसे बढ़ें? क्या हमारे पास कोई ऐसा है एक नया मुतबादिल तसव्वुर इल्म, और उसमें इतनी ताकत, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, कि क्या ये मुमकिन है कि हम उसको इसके साथ रिप्लेस करने की सोच सकें और दुनिया के सामने वो तसव्वुर पेश करें और इस ज़मीन को और ज़मीन पे मौजूद तमाम जो ज़िंदा अनवा हैं उनको बचा सकें और उनको जीने का हक़ वापस दिलवा सकें? ये जदीद दौर में, एक जदीद दौर के यानी जदीद इंसान का एक बहुत बड़ा काम यह है कि वो हर वक्त अपनी तारीफ़ें करता रहे, कि हम इंसानी तारीख़ के बेहतरीन लोग हैं। हाँ, ये तारीख़ी नफ्स परस्ती या नरगिसियत लोग कहते हैं, मैं नरगिसियत लोग इस्तेमाल करते हैं, मुझे नफ्स परस्ती बेहतर लगता है। तारीख़ी नफ्स परस्ती, तरक्की के तसव्वुर में हर वक्त अपनी तारीफ़ें करते रहना। जदीद लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हर वक्त अपनी तारीफ़ें करते रहते। कमाल की बात है, माजी के तमाम लोग जो हैं वो समझते थे कि हमारे आबा व अजदाद हमसे बेहतर लोग थे, हम जलील कमीने लोग हैं। हाँ, शरीफ लोग थे। यहाँ पे तो ये हाल है कि वो समझते हैं कि इनसे बेहतर इंसानियत का कोई, ये इंसानियत की तकमील है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक क्या चीज़ हो सकती है ना? इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप समझें कि आप पूरी इंसानियत की तारीख़ के बेहतरीन लोग आप हैं। हाँ, तो ये जो आपने सवाल किया मुतबादिल का, जदीद दौर का इंसान हर वक्त अपनी हर लिहाज से तारीफ़ें करता तो रहता है, एक चीज़ की वो नहीं कहता, वो ये नहीं कहता कि वी आर द वाइजेस्ट पीपल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड।
کہ معرفت ہم پہ ختم ہے. وہ تو انہوں نے نام ہی مٹا دیا, وزڈم کا نام ہی متروک ہو گیا, آرکیک ہے. کوئی نہیں کہتا مائی فرینڈ از ویری وائز, وہ کہتے ہیں مائی فرینڈ از ریئلی ریئلی اسمارٹ. وائز کی جگہ لے لی اسمارٹنس نے, چالاکی نے. معرفت کی جگہ لی چالاکی نے. ہاں, تو سب سے پہلے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آگے کیسے, آگے جانے کے لیے پیچھے جانا ضروری ہے. معرفت جو کہ آپ کے علوم, آپ دیکھیں انگریزی میں ہر جو بھی ناؤن ہے, جو بھی اسم ہے, آپ اس کو پلورلائز کر سکتے ہیں نا. کپ, کپس, حتیٰ کہ گاڈ سے گاڈز, ایک چیز کو آپ پلورلائز نہیں کر سکتے انگریزی میں. نالج, اگر میں کہوں نالجز تو ایسا لگے گا جیسے میں کوئی گرامیٹکلی انکریکٹ. بھائی وہ ناؤن ہے, اس کو پلورلائز کیوں نہیں کر سکتے؟ اردو میں تو آپ علم سے علوم, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی عجیب سی اصطلاح استعمال کی ہے آپ نے, علوم اگر آپ کہیں. انگریزی میں آپ کہیں گے نالجز تو آپ کو ایسا لگے گا آپ نے کوئی عجیب بات کی ہے نا, کوئی گرامر کی بلکہ کوئی غلطی کی ہے آپ نے. ہاں, تو یہ جو اتنے علوم آپ نے دریابرد کر دیے, معرفت کے جو علوم تھے آپ کے, ادب کے, معرفت کے, وہ سارے علوم آپ نے دریابرد کر دیے. آپ کا انتہائی معرفانہ فلسفیانہ مزاج ہے روایتی طور پر. آج بھی دیہاتوں کی جو تہذیب ہے ان میں لوگ گفتگو کرتے ہیں تو کوئی معرفت کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا ذوق بھی معرفانہ ہوتا ہے شہر کے لوگوں کے برعکس. تو ایک تو وہ علوم ہیں, ساتھ ساتھ ایک نئے تصور جو ہے ڈی گروتھ کا. بہت سارے لوگ ہیں جو اب ڈی گروتھ کی بات کر رہے ہیں. گروتھ جو ہے, اب دنیا میں 190 سے زیادہ ممالک ہیں. میرے علم میں صرف بھوٹان ہے جو کہ گروتھ سے اپنے آپ کو میجر نہیں کرتے. اور گروتھ کا آپ یہ دیکھیے, آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے, یو نو آئی ایم ریئلی ہیپی, دیر واز 8% گروتھ ان مائی ٹیومر لاسٹ ایئر. میرا ٹیومر جو ہے وہ 8% بڑھ گیا. سارے دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اسی چکر میں پڑے ہیں کہ ہماری گروتھ جو ٹیومر ہے بھائی, کینسر ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور بڑھ جائے. تباہی جو ہے اس کی رفتار, میرا تو دماغ گھومتا رہتا ہر وقت کہ آپ دیکھیں پچھلے 5 سال, پچھلے 10 سال اگر آپ دیکھیں تو رفتار جو تباہی کی ہے, ہاں, یہ جو ایک طوفان ہے ترقی کا, ہاں, ترقی کی سونامی, ہاں, یہ ترقی کی جو سونامی ہے اس نے پچھلے 10 سال میں کیا کچھ تباہ کر دیا. رفتار دیکھیں آپ, کتنی ساری سپیسیز دنیا سے مٹ رہی ہیں اتنی تیزی سے. حشریات تو مطلب حشریات کے بارے میں تو سوچ کے خاص طور پہ مجھے بہت, اگر صحیح معنوں میں آدمی اس کے بارے میں, کہ جنگل کے جنگل خاموش ہو گئے. انہوں نے جرمنی میں انہوں نے دیکھا, کوئی پہلے انہوں نے اسٹڈی کیا تھا کوئی کچھ دہائیوں پہلے, جنگلوں کو, جنگل کی آواز ریکارڈ کی تھی نا, تو ایک غل تھا جنگل میں, پرندوں کا, حشریات کا. مجھے جو بچپن کی راتیں کراچی کی یاد ہیں اس میں اچھا خاصا رات گونجتی تھی کئی مختلف آوازوں سے جو غائب ہو گئیں. یہ عمل جنگلوں میں ہو گیا. انہوں نے جا کے دوبارہ ریکارڈ کیا, پچھلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے, جرمنی میں جنگل خاموش. ہاں, یہ سوچ میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے نا یہ کہہ کے کہ جنگل خاموش ہو گیا, حشریات خاموش. ماضی میں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی, ہاں, تو لوگ انتہائی خوف زدہ ہوتے تھے, پناہ مانگتے تھے خدا سے.
جدید دور کے انسان کے اوپر کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. ایسا ہے جیسے ہو ہی نہیں رہا یہ سب کچھ. وہ اپنے بکواس میں سب لگے ہیں, نانسنس, ہر وقت کی 24 گھنٹے کا تماشا. ہاں 24 گھنٹے کا تماشا ہے. جی اچھا, ہمارے پاس چونکہ بہت کم وقت, میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اتنا موضوع ہے تو کوئی ایک آدھ سوال ضرور پوچھیے, آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو کوئی ایک آدھ سوال, اس کے بعد یہ. آپ نے ابھی جو فرمایا کہ ہماری ترقی جو ہے وہ ہمیں کھا رہی ہے, ختم کر رہی ہے, تو بے شمار سوال میرے ذہن میں آتے ہیں. کیا واقعی کوئی چیز دوسری چیز کو ختم کر سکتی ہے, اور کیا خاتمہ ہوتا ہے, یا کوئی اور شکل اس کے سامنے آ جاتی ہے, یا یہ کہ اگر ہم آپ کے معنوں میں دوسرے راستے پہ چلنے لگیں, ترقی کو چھوڑ کر تنزلی کی طرف جانے لگیں, تو کیا ہم زیادہ خوش ہوں گے؟ کیا آخری چیز کیا کہی آپ نے؟ کہ ہم ترقی کو چھوڑ کے, ترقی اتنی خطرناک ہے, تباہ کن ہے, اس کو چھوڑ کے ہم تنزلی کی طرف چلنا شروع کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے. تنزلی؟ اس سے زیادہ تنزل کیا ہوگا بھائی؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تنزل کی انتہا ہے جس میں ہم یہ, اس سے زیادہ کیا تنزل ہو سکتا ہے؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ہاں غلام عباس ہے. یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ جسے آپ جدید انسان کہہ رہے ہیں, ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کا ایک سلوشن ہوتا ہے, وہ سلوشن ڈھونڈنا چاہیے. لیکن میں آج سلوشن کا نہیں آپ سے پوچھوں گا, میں صرف اس رویے کا پوچھوں گا, وہ رویہ جو تاریخی اعتبار سے اس خطے کے حوالے سے ہو, کہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہوئے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. کیونکہ جو سلوشنس آتے ہیں انہی سسٹمز کے تھرو, دے آر ایکولی ڈسٹرکٹیو. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ دیز سولوشنز. دیکھیں, وہ میں ڈی گروتھ کی جو بات کر رہا تھا, ڈی گروتھ کمیونزم ہاتھ میں, وہ ابھی حال میں ہی وہ انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے, سائٹو نام ہے. مارکس کے اندر یہ پہلے بھی موجود تھا, پریمیٹیو کمیونزم کا تصور. بھائی ہم لوگوں, انسان کی سب سے بڑی, سب سے طویل جو سوشل سائنس کی اسٹڈی آج تک کسی نے کیا, ہارورڈ میں کچھ سوشل سائنٹسٹ نے مل کے کئی جنریشنز پہ, اس سے یہ پتہ لگا کہ انسان کو اصل خوشی جو ملتی ہے وہ اس کے رشتوں سے ملتی ہے. آپ کی خوشی کا اصل, کیونکہ حالات تو آدمی کے بدلتے رہتے ہیں, یہ تو ناگزیر ہے, اس کے رشتوں سے. آپ نے انتہائی سادہ زندگی گزارنی ہے. یہ آپ دیکھیں, اس دور میں عیاشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. لوگوں کے پاس جو دولت ہے, کوئی مجھے کہتا ہے یہ پتہ ہے یہ گاڑی جو ہے یہ 12 کروڑ کی گاڑی. میرا جیسا آدمی سوچے 5 گھر بنا لے, اس نے ایک گاڑی 12 کروڑ. ہاں مطلب عیاشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور سمجھا جاتا ہے کہ بہتر انسان وہی ہے جس کے پاس خوب وہ یہ پڑھا لکھا ہونے کے ٹیوشن بازی کرتا رہے, ہاں, اور ساتھ ساتھ اس کے پاس خوب دولت ہو, تو بس یہ انسانیت کی تکمیل ہے. جی بہت شکریہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پچھلے کچھ سالوں سے نا سسٹینیبلٹی کا بھی بہت شور شرابہ ہو رہا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہونی چاہیے چیزیں, ریسائکلنگ ہونی چاہیے, نیچر جو ہے اس کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے, کم سے کم کرنا چاہیے. اچھا, وقت کے ساتھ ظاہر ہے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, جیسے ابھی انور حسین رائے صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر انسانی ضرورت کے لیے کوئی بلڈنگز بنتی ہیں اور وہ پوری کرتی ہیں, اصل جو مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نہیں پوری کر رہے, کہ نیچر اس کو اس طرح سے ساتھ محفوظ رکھنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اس کے بجائے ہم اینٹی نیچر جو ہے نا اس ایکٹیویٹی میں زیادہ ملوث ہیں. اگر اس کے ایکول ہم نیچر کو بھی, مثلا جیسے انگلینڈ یا امریکہ میں جاتے ہیں تو گرینری نظر آتی ہے, پرندے نظر آتے ہیں, ہمارے یہاں پہ نظر نہیں آتے تھرڈ ورلڈ میں. لیکن این جی اوز جو ہیں ان کو فنڈز جو ہیں وہ اتنے مل جاتے ہیں اس نام کے اوپر. تو بیسیکلی تو یہ سارا کیپٹلزم کا ایک ڈرامہ ہے جس کے نام پہ یہ سارا کچھ. سب سے زیادہ قدرت کو ڈسٹروائے کرنے والے وہی لوگ ہیں ساری دنیا میں. یہ تو ابھی آپ اس پہ
ناصر صاحب بھی لمبا تبصرہ کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں کہ قدرت کشی کا یہ عمل نسل کشی کے ساتھ ساتھ چلا اس تمام دور میں, پورے کے پورے. آپ کو پتہ ہے یہ جو امریکہ ہے, نارتھ امریکہ, اس میں مڈ ویسٹ میں یہ بفلو ہوا کرتے تھے, لاکھوں دسیوں لاکھ کے حساب سے. گوروں نے وہ سب ختم کر دیا. لوگوں کو ایک تو گوروں کے بارے میں, کیونکہ وہ ہمارے گورا کوئی ہمارے باہر تو نہیں, ہمارے اندر ہے, نس نس میں ہے, تو ایک طرف تو ان کو گوروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ پتہ ہے, اور ویسے کچھ بھی نہیں پتہ, کیونکہ انہوں نے اس کی کوئی تاریخ واریخ کچھ نہیں پڑھی, کچھ نہیں پتہ کہ کیا کس طریقے سے یہ. چلیں, بہت شکریہ. ہم اس سیشن کا خاتمہ میں منیر نیازی کے ایک شعر پہ کرنا چاہتا ہوں. وہ شعر اسی سے متعلق ہے کہ ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر, ایک حشر اس زمین پر اٹھا دینا چاہیے. تو ہم نے ان حشرات کی طرف سے, ان نباتات کی طرف سے اور ان انسانوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا حشر اس زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اٹھانے کی کوشش کی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.